اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کیسے آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، میں ہوں آپ لوگوں کا اردو ٹیچر فضل سبحان، اور آج ہم جماعتی ششم مضمون اردو کے عنوان 3 نصیحتوں کا جو لاسٹ لیکچر، جو آخری پیج نمبر 41 رہ گیا تھا، سبق 3 نصیحتیں، تو آج ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ آج کا ہمارا یہ لیسن ہے، اور اس کے ساتھ آج کا جو کلاس ہے، اس کے ساتھ ہمارا یہ سبق ختم ہو جائے گا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے کے لیکچر میں ہم نے اس سے کہ پہلے 2 لیکچرز میں ہم نے 3 نصیحتیں پڑھ چکے ہیں، اور آج کا جو لیکچر ہے اس کا لاسٹ لیکچر ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ اس کا خلاصہ جو ہے وہ کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ایک چڑی مار جنگل میں جال کو بچھاتا ہے، اور اس کے ادھر ادھر دانے جو ہے نا بکھیر دیتے ہیں۔ اتفاق سے اس جال میں ایک انوکھی چڑیا پھنس جاتی ہے۔ کیا ہوتا ہے، وہ بہت کوشش کرتا ہے کہ اس چڑی مار سے اپنے خود کو آزاد کر دے، لیکن وہ ناکام ہو جاتی ہے، اور آخر کار چڑی مار کو کہتی ہے کہ اگر تو مجھے چھوڑ دے تو یہ بہتر ہوگا، مجھے کہنے میں تجھے کیا فائدہ ہوگا۔ تو وہ کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں کیوں تجھے چھوڑ دوں، کیونکہ میں اگر تجھے چھوڑ دوں تو مجھے کیا ہوگا، کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اگر تجھے کسی کے ہاتھ بیجو فروخت کروں تو ہو سکتا ہے مجھے تجھے فروخت کر کے کچھ نہ کچھ تو ضرور مل جائیں گے نا، جس سے میں کھانا خرید سکوں گا۔ پھر کیا ہوتا ہے، پھر چڑیا اپنے خود کو آزاد کرنے کے لیے ان کو کہتا ہے کہ اگر تو مجھے چھوڑ دے، کہتی ہے کہ اگر تو مجھے چھوڑ دے تو میں تجھے 3 ایسی نصیحتیں بتاؤں گی جو تجھے عمر بھر کام آئے گا۔ تو یہ 3 نصیحتیں جو ہے وہ پھر کہتی ہے، تو اس حوالے سے ایک شرط پر چڑیا کہتی ہے کہ میں 3 نصیحتیں کروں گی، لیکن ایک شرط پر، اور شرط یہ ہے کہ میں پہلے نصیحت تمہارے ہاتھ پر بیٹھ کر کروں گی، دوسرا درخت کی ٹہنی پر، اور تیسرا اڑ کر۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح تیار ہو جاتا ہے چڑی مار اور نصیحت سننے کے لیے، کیونکہ وہ بےتاب ہوتا ہے کہ نصیحتیں سن لے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ نصیحتیں شروع کرتی ہے، اور اس کے ہاتھ پر بیٹھ کر کہتی ہے کہ پہلی نصیحت یہ ہے کہ ناممکن بات خواہ کیسا ہی آدمی تجھ سے کہے، اس پر یقین نہ کرنا۔ یہ کہہ کر جو چڑیا ہے وہ پر سے اڑ کر درخت کی ٹہنی پر جا بیٹھتی ہے، اور بولتی ہے کہ اب دوسری نصیحت سن۔ دوسری نصیحت کیا ہے کہ گزری ہوئی مصیبت کا غم نہ کرنا، اور گزری ہوئی خوشی پر خوش ہونا کیا ہے، بیکار ہے۔ یہ نصیحت جو ہے، اور اس کے بعد کیا کرتا ہے، پوچھتا ہے چڑی مار کی یہ دوسری نصیحت مجھے سمجھ میں نہ آئے، تو چڑیا کہتی ہے کہ میرے معدے میں 10 درہم کا ایک ہیرا چھپا ہوا ہے، جس کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ یہ سارا ملک خریدا جا سکتا ہے۔ یہ موتی حاصل کر کے زندگی بھر خوش رہ سکتا تھا، اور تیرے بچے شہزادوں کی طرح عیش و عشرت میں زندگی بسر کر سکتے تھے، مگر افسوس تو نے مجھے آزاد کر کے یہ قیمتی موتی اپنے ہاتھ سے کھو دیا۔ شاید یہ تحفہ تیری قسمت میں نہ تھا۔ کیا ہوگا پھر، کیا ہوتا ہے، اتنا سننا تھا کہ چڑی مار دھارے مار کر رونے لگا، بار بار سینہ مار کر کہتا، ہائے میں نے اپنی بیوقوفی سے خود کو برباد کر دیا، اور ایسی نادر چڑیا کو آزاد کر دیا، ہائے وہ کون سی منحوس گھڑی تھی جب یہ چڑیا آزاد ہوئی، کیوں میں نے اس کو چھوڑ دیا، اپنے ہاتھوں سے اپنے خود کو برباد کر دیا۔ پھر کیا ہوتا ہے، پھر کا جو سبق ہے یہ آج ہم پڑھیں گے۔ تو پہلے میں ریڈنگ کروں گا، بعد میں اس کی وضاحت، ٹھیک ہے۔ ارے بے وقوف انسان، میں نے پہلے ہی تجھے نصیحت کی تھی کہ گزری ہوئی بات کا غم نہ کرنا، جب وہ بات ہو ہی چکی ہے اب رونا دھونا اور افسوس کرنا سب بے فائدہ ہے۔ تیرے رونے سے وہ لمحے لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ تو نے میری نصیحت کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ میں نے تجھے پہلی نصیحت یہ کی تھی کہ ناممکن بات کا ہرگز یقین نہ کرنا، خواہ وہ بات کیسا ہی آدمی تجھ سے کہے، ورنہ گمراہ ہو جائے گا۔ ذرا اپنی عقل سے سوچ، مجھ جیسی ننھی سی چڑیا کا پورا جسم 3 درہم سے زیادہ وزنی نہ ہوگا، اب بھلا 10 درہم وزن کا ہیرا میرے
چھوٹے سے میدے یعنی پوٹے میں کیسے سما سکتا ہے، کیسے آ سکتا ہے؟ چڑی مار نے جو چڑیا کی بات سنی تو رونا دھونا بھول گیا اور حیرت سے چڑیا کو دیکھنے لگا۔ سمجھا کہ چڑیا ٹھیک کہتی ہے، میں نے واقعی اس کی جو باتوں کو غور سے سنا ہی نہیں۔ اے نازک پیاری چڑیا، اب مہربانی کر کے تیسری نصیحت بھی بتا دے کہ تو نے وعدہ کیا ہے۔ چڑیا نے کہا، ہائے میں نے وعدہ کیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ چڑی مار کے سر پر اڑنے لگی اور بولی، ارے بے وقوف، تو نے میری 2 نصیحتوں پر کون سے کان دھرے یا ان پر عمل کیا؟ جو تیسری نصیحت سننا چاہتا ہے وہ تیسری نصیحت تیرے جیسے کوڑماز انسان کے لیے نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ چڑیا خوشی سے چہچہاتی فضا میں بلند ہو گئی اور چڑی مار اپنی کم عقلی پر بہت افسردہ ہوا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، سوری یہ نہیں آیا، یہ پھر سے میں ریڈ آؤٹ کروں گا۔ اے نازک پیاری چڑیا، اب مہربانی کر کے تیسری نصیحت بھی بتا دے کہ تو نے وعدہ کیا ہے۔ چڑیا نے کہا، ہاں میں نے وعدہ کیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ چڑی مار کے سر پر اڑنے لگی اور بولی، اے بے وقوف، تو نے میری 2 نصیحتوں پر کون سے کان دھرے یا ان پر عمل کیا؟ جو تیسری نصیحت سننا چاہتا ہے وہ تیسری نصیحت تیرے جیسے کوڑماز انسان کے لیے نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ چڑیا خوشی سے چہچہاتی فضا میں بلند ہو گئی اور چڑی مار اپنے کم عقلی پر بہت افسردہ ہوا۔ یہ رہ گیا تھا، یہ میں نے دوبارہ ریپیٹ کیا۔ ابھی میں اس کی وضاحت کی طرف چلتا ہوں۔ ارے بے وقوف انسان، میں نے پہلی تجھے نصیحت کی تھی کہ گزری ہوئی بات کا غم نہ کرنا۔ جب وہ بات ہو ہی چکی ہے، اب رونا دھونا اور افسوس کرنا سب بے فائدہ ہے۔ اچھا، تو رونا دھونا کا کیا مطلب ہے؟ گزری ہوئی بات کا مطلب ہے جو فاسٹ میں گزری ہوئی، جو ماضی میں، ٹھیک ہے؟ غم نہ کرنا، افسوس نہ کرنا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور جو دوسرا ہے وہ رونا دھونا ہے۔ رونا دھونا کا مطلب ہے بہت زیادہ رونا، آوازاری کرنا، بہت زیادہ رونا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ لمحہ، اس میں ایک اور لمحے لوٹنا، لمحے واپس آنا۔ لمحہ کہتے ہیں وقت کو، لوٹ آنا، واپس آنا۔ ابھی یہ جو وضاحت ہے اس کو دیکھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چڑیا نے کہا کہ اے بے وقوف، تو بہت بے وقوف انسان ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ میں نے تجھے کہا تھا کہ گزری ہوئی بات کا غم بالکل نہ کرنا، بس وہ گزر گیا نا، اب کیا ہو سکتا ہے؟ اگر بندہ گزری ہوئی غم پر زیادہ غم کرے، روئے 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 تو کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا، بس وہ تو ہو گیا۔ ابھی رونے دھونے سے تجھے تو وہ لمحے واپس نہیں آ سکتے، تیرے رونے سے وہ لمحے لوٹ نہیں آئیں گے۔ تو نے میری نصیحت کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ میں نے تجھے پہلی نصیحت کی تھی کہ ناممکن بات کا ہرگز یقین نہ کرنا۔ چڑیا نے اسے بولا کہ میں نے تجھے بہت سمجھایا، میں نے تجھے بہت کہا کہ کیا ہے کہ میں جو نصیحت کرتا ہوں سمجھنے کی بہت کوشش کرے، اور ناممکن بات جو بھی بولے تجھے اور ناممکن ہو تو اس پر بالکل یقین نہ کرنا۔ خواہ وہ جو بھی تجھے بولے، ایسا بندہ بولے کہ تیرے اوپر اس کا بہت ٹرسٹ ہو، وہ بھی بولے نہیں، ناممکن بات ناممکن ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ خواہ وہ بات کیسا ہی آدمی تجھ سے کہے، ورنہ گمراہ ہو جائے گا۔ گمراہ کا مطلب ہے بہرا، ٹھیک ہے؟ ذرا اپنی عقل سے سوچنا۔ کیوں؟ کیا سوچ؟ مجھ جیسی ننھی سی چھڑیا کا پورا جسم 3 درہم سے زیادہ وزنی نہ ہوگا۔ ابھی میں نے تجھے بولا، میں نے تجھے کہا کہ میرے معدے کے اندر 10 درہم وزن ہے، ہیرا ہے، تو تو بہت بیوقوف ہے۔ تو سوچنا، میرا پورا وزن 3 درہم نہیں ہے تو 10 درہم کا ہیرا میرے معدے میں کیسے آ سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا نا، تو بیوقوف ہے بہت۔
اب بلا 10 درہم کا وزن کا ہیرا میرے چھوٹے سے پوٹے یعنی میدے پرندے کا میدا میں کیسے سما سکتا ہے، کیسے آ سکتا ہے؟ چڑی مار نے چڑیا کی بات سنی تو رونا دھونا بھول گیا، آہ وزاری اسے بھول گیا۔ ٹھیک ہے، جب یہ بات سنی تو کیا ہو گیا؟ اسے رونا دھونا اس کا بھول گیا۔ ٹھیک ہے، بھول جانا اس نے اپنے خود سے، اور حیرت سے چڑیا کو دیکھنے لگا، سمجھا کہ چڑیا ٹھیک کہتی ہے، میں نے واقعی اس کی باتوں کو غور سے سنا ہی نہیں، میں نے اس کی جو باتیں تھی اس پر عمل نہیں کیا، غور سے سنا نہیں، یہ واقعی ٹھیک کہتی ہے، اس کی بات بالکل صحیح ہے، جو کہتی ہے بالکل ٹھیک کہتی ہے، اس کی بات صحیح ہے، یہ تو میری غلطی ہے۔ اچھا آگے، اے نازک پیاری چڑیا، اب مہربانی کر کے تیسری نصیحت بھی بتا دے کہ تو نے وعدہ کیا ہے۔ چڑیا نے کہا ہاں میں نے وعدہ کیا ہے، یہ کہہ کر وہ چڑی مار کے سر پر اڑنے لگی اور بولی، ارے بے وقوف، تو نے میرے 2 نصیحتوں پر کون سے کان دھرے یا ان پر عمل کیا جو تیسری نصیحت سننا چاہتا ہے؟ وہ تیسری نصیحت تیرے جیسے کوڑمغز انسان کے لیے نہیں ہے۔ اچھا اے نازک پیاری چڑیا، اب مہربانی کر کے تیسری نصیحت بھی بتا دے نا کہ تو نے وعدہ کیا تھا۔ چلو یہ 2 نصیحتیں تو میں نے سنی، میں بے وقوف تھا، ابھی جو تیسرا نصیحت وہ کیا ہے؟ تو وعدے کا مطلب عہد، ہاں میں نے وعدہ کیا تھا۔ چڑیا بولی ہاں میں نے وعدہ کیا تھا، کیوں نہیں؟ وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ چڑی مار کے سر پر اڑنے لگتی ہے اور بولتی ہے، ارے بے وقوف، تو نے میری 2 نصیحتوں پر کون سے کان دھرے؟ کان دھرنا کا مطلب ہے عمل کرنا، کان دھرنا عمل کرنا، تو نے میرے کون سے 2 نصیحتوں پر عمل کیا؟ ٹھیک ہے، جو تیسری نصیحت سننا چاہتا ہے، وہ تیسری نصیحت تیرے جیسے کوڑ مغز انسان کے لیے نہیں ہے۔ وہ جو تیسری نصیحت ہے وہ تیرے جیسے کوڑ مغز انسان کے لیے نہیں ہے۔ یہاں پر کوڑ مغز انسان کا مطلب ہے کم عقل، بے وقوف۔ کوڑ مغز کم عقل، بے وقوف بھی ہم کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، انسان کے لیے نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ چڑیا خوشی سے چہچہاتی فضا میں بلند ہو گئی، ٹھیک ہے، اور چڑی مار اپنی کم عقلی پر بہت افسردہ ہوا، بہت اداس ہوا۔ افسردہ ہوا، اداس ہوا۔ تو یہ باتیں سن کر وہ بہت اداس ہوا کہ یہ میں نے جو کیا غلط کیا، یہ میں جو 3 نصیحتیں تھی یہ میرے لیے بہت جو ہے نا اس میں بہت سبق آموز تھی، مجھے سننے چاہیے تھا، تو یہ میں نے نہیں سنے، تو یہ انہوں نے یہ کی نصیحتیں اور اس پر انہوں نے عمل نہ کیا، تو وہ بہت پچھتاوا، اسے بہت پچھتانا پڑا۔ تو یہ بچوں یہ تھا آج کا ہمارا لیسن، 3 نصیحتیں جو کہ انتہائی امپورٹنٹ تھا، اور اس سبق کے ساتھ آج کے جو لیکچر ہے اس کے ساتھ ہمارا یہ سبق ختم ہو گیا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا ہمارا لیسن، اور اس لیسن کے ساتھ ہمارے جو کورس ہے فرسٹ سیمسٹر کا وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم گرامر شروع کریں گے، کوشش کریں گے کہ گرامر کریں، لیکن جو اللہ کو منظور ہو تو وہ ہو جائے گا، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم ملیں گے گرامر کے ساتھ۔ اور آج کا ہمارا یہ لیسن کافی ہے۔ جہاں تک ہوم ورک ہیں تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہوم ورک میں نے آپ لوگوں کو دیا تھا محنت کی عظمت سبق میں، اور آج میں نعت میں جو نعت ہے، جو نظم نعت ہے، اس کے جو 3 کویسچن ہیں یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ نظم نعت کے سوال نمبر 1، 2، 3 یاد کر کے لکھیں یا مجھے بھیجیں، جو بھی آپ لوگوں کو آسان ہوں، جس طرح آپ لوگوں کو
ممکن ہو، وائس میں بھیج سکتے ہو یا ٹیسٹ لے کے بھیج سکتے ہو، جو بھی آپ لوگوں کو ایزی ہوں، ٹھیک ہے۔ نظم نعت کے سوال نمبر 1 2 3 یاد کر کے دیکھیں، مطلب خود سے ٹیسٹ لے لے یا جو بھی آسان ہو مجھے بھیجیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا جو 8 لیسن تھے فرسٹ سیمسٹر کے وہ کمپلیٹ ہو گئے، اور پیارے پاکستان کے جو کویسچن آنسر ہے وہ میں نے بھیجے ہیں۔ اچھا، ہمارے پاس تشریح رہ گئے اور 3 نصیحتیں، سبق جو ہے وہ اس کی جو کویسچن آنسر ہے وہ میں لکھ کے آپ لوگوں کو سینڈ کروں گا انشاءاللہ، اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ کمپلیٹ ہو جائے گا پھر یہ پورا سبق۔ تھینک یو سو مچ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیے ہمارا یہ لیسن کافی ہے، انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ ہم اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ آپ سب کو خوش رکھے، جیتے رہو بچوں، ہماری دعا ہے اللہ آپ سب کو جو بھی دلی خواہشات ہے وہ پوری کرے، ہماری بھی دعا ہے۔ تھینک یو سو مچ پیارے بچوں، اللہ حافظ، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔